السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو دوسری جماعت کی درسی کتاب ابتدائی اردو اس کا نام ہے، تو یہ والی ہم دوسری کتاب کریں گے آج، ہے نا۔ تو اس کا جو ہم پہلا چیپٹر آج اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، تو پہلا چیپٹر ہمارا دعا۔ دیکھیے، سبق نمبر 1 ہے، یہ نظم ہے دعا۔ تو میں اس نظم کو پورا پڑھ دے رہی ہوں، پھر ایکسپلین کر دوں گی، تو آپ لوگ دھیان سے سن لیں گے اور سن کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اے دنیا کے باغ کے مالی، اے اپنے بندوں کے والی، دل کے مالک، جہان کے مالک، دنیا اور جہان کے مالک، دوسرا تجھ کوئی نہیں ہے، تجھ داتا کوئی نہیں ہے۔ بخش ہمارے جسم کو طاقت، بخش ہمیں محنت کی عادت، ہمت دے کچھ کام کریں ہم، جگ میں روشن نام کریں ہم۔ تو یہ لکھنے والے جو ہے شاعر کہتے ہیں، جو نظم لکھتا ہے تو اس کو شاعر بولتے ہیں۔ تو اس والی نظم کے شاعر کا نام ہے شفیع الدین نیّر، ٹھیک ہے۔ تو اس والی پویم کو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں، آپ لوگوں کو سمجھا دیتی ہوں۔ تو یہ والی مطلب اس میں شاعر جو کہہ رہا ہے کہ دنیا کے باغ کے مالک، یعنی دنیا باغ ہے اور اس کا مالک کون ہے؟ خدا۔ خدا کو کہہ رہا ہے کہ اے دنیا کے باغ کے مالی، اپنے بندوں کے والی، یعنی جو بندہ ہے اس کا تو والی ہے، اور دل کا بھی مالک ہے، جہان کا مالک ہے، دنیا کا مالک ہے، جہان کا مالک ہے، یعنی پوری دنیا کا مالک کون ہے؟ پوری دنیا کا مالک خدا ہے۔ تو خدا سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ دوسرا تجھ سا کوئی نہیں، یعنی خدا کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، تجھ سے داتا کوئی نہیں۔ داتا یعنی دینے والا، تیرے جیسا دینے والا کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہر چیز دیتا ہے نا۔ اب اس کے بعد ہے بخش ہمارے جسم کو طاقت، یعنی اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جسم میں طاقت دے، پاور دے، ہے نا، انرجی بولتے ہیں کہ انرجی دے ہمیں، بخش ہمیں محنت کی عادت، اور ہمیں محنت کرنے کی عادت دے کہ ہم خوب محنت کریں، اور ہمیں ہمت دے کہ کام کریں، جگ میں نام روشن کریں، یعنی پوری دنیا میں ہم اپنا نام روشن کریں۔ تو آپ لوگ بچے چھوٹے ہیں نا، چھوٹے ہیں، پڑھیں گے لکھیں گے، محنت سے کام کریں گے تو دنیا میں آپ کا نام روشن ہوگا۔ اچھی طرح سے پڑھیے، پڑھ کے اپنے ماں باپ کا نام روشن کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، تو یہیں پر ہماری جو ہے نظم ہو گئی ہے مکمل۔ اب دیکھیے، مشق یعنی ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز کو بولتے ہیں مشق۔ تو دیکھیے، پڑھیے اور سمجھیے، یہاں پر ہے یہ الفاظ اور یہ اس کے میننگ ہے، یعنی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں پڑھ رہی ہوں، تو آپ لوگ اچھے سے دیکھ لیں گے۔ تو والی، والی کا مطلب ہے مالک، جہاں، دنیا، داتا دینے والا، سخی خدا، یعنی دینے والا کون ہے؟ ہم سب کو کون دیتا ہے؟ خدا، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا۔ تو سب سے اچھا دینے والا دنیا میں کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ بخشنا، دینا، جگ، دنیا۔ تو دیکھیے اگلا ہے، ان سوالوں کے جوابات دیجیے۔ تو ان سوالوں کے جوابات لکھنے ہیں، تو میں نے آپ لوگوں کے لیے دیکھیے جوابات بھی لکھ دیے ہیں، تو آپ لوگ دھیان سے ان کے جوابات دیکھ لیں گے اور دیکھ کر اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا سوال ہے، دنیا کے باغ کا مالی کسے کہا گیا ہے؟ تو بالکل آسان جواب ہے نا، دنیا کے باغ کا مالی خدا کو کہا گیا۔ دیکھیے، دنیا کے باغ کا مالی خدا کو کہا گیا، کسے کی جگہ خدا کو لکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد ہے اگلا سوال، خدا کو کس چیز کا مالک کہا گیا ہے؟ خدا کو دنیا اور جہان کا مالک کہا گیا ہے، یعنی پوری دنیا کا، جہان کا مالک خدا ہے۔ تیسرا سوال ہے، داتا کسے کہا گیا ہے؟ داتا خدا کو کہا گیا ہے۔ داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا نا، تو دینے والا کون ہے؟ خدا۔ ہمیں کس کام کی عادت ڈالنی چاہیے؟ ہمیں محنت کی عادت ڈالنی چاہیے، محنت سے کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگ جواب لکھ لیں گے دھیان سے۔ اب اگلا سوال دیکھیے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کے حروف الگ الگ کریے، الگ الگ لکھیے۔ تو حروف ہمیں الگ کرنا ہے۔ دیکھیے، دعا، تو دعا میں 3 حروف ہیں، دال، عین، الف، تو میں نے الگ کر دیا، آپ لوگ دھیان سے دیکھ کر لکھ لیں گے۔ اگر بک ہے تو بک میں لکھ لیجیے، نہیں تو اپنی کاپی میں اتار لیجیے آپ لوگ۔ اب دوسرا سوال ہے، جسم، جیم، سین، میم۔ تیسرا ہے مالی، میم، الف، لام چھوٹی ہے۔ اس کے بعد ہے جہاں، جیم، ہے، الف، نون، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے روشن، رے، واو، شین، نون۔ حروف کا مطلب الگ الگ پورے حروف آپ کو لکھنے، جیسے دال ہو گیا، جیم ہو گیا، تو پورے حروف اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پورے ٹکڑے کرنے ہیں نہیں، رے
یہ آدھی شین لکھا ہے تو آدھی شین لکھ دیں. نہیں, دیکھیے میں نے کیسے لکھا ہے, پورا شین ہے نا, پوری شین ہے, پوری جیم, پوری میم. تو اس طرح حروف جب الگ کرتے ہیں تو پورے حروف لکھیں گے ہم, ٹھیک ہے نا, الگ کر کے. اب یہاں پر دیکھیے الٹا ہے, حروف الگ کر کے انہوں نے لکھ کر دیا ہے ہمیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے, حروف کو ملا کر لفظ بنانے. لفظ بنائیے. تو یہاں پر حروف الگ الگ ہے تو اس کو ملا کر لفظ بنانے ہمیں. بے الف غین باغ, جیم الف نون جان. دیکھیے میم الف لام کاف مالک, میم ہے نون تے محنت, دال نون چھوٹی یہ الف دنیا. اس کے بعد دیکھیے خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے. تو یہاں پر لفظ دیے ہوئے, تو یہ خالی جگہ ہیں, ان میں ہم میں لفظ بھرنے. تو پہلا لفظ دیکھیے عادت, جہان, بندو, داتا, ہمت. تو یہ لفظ ہمیں بھرنے. پہلا دیکھیے اے اپنے بندوں کے والی, ٹھیک ہے, دنیا اور جہان کے مالک, تجھ سا داتا کوئی نہیں ہے, بخش ہمیں محنت کی عادت, ہمت دے کچھ کام کریں ہم. اب اس کے بعد دیکھیے پڑھیے اور غور کیجیے. دیکھیے میں پڑھ رہی ہوں, آپ لوگ غور کیجیے گا. کیا غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, دیکھیے میں بتا رہی ہوں. دیکھیے دنیا جہان جگ, دنیا جہان اور جگ تینوں جو ہے ایک ہی چیز ہے نا, تینوں جو دنیا کو کہتے ہیں, ان تینوں لفظوں کے معنی ایک ہی ہیں. دنیا کا مطلب دنیا, جہان کا مطلب بھی دنیا, جگ کا مطلب بھی دنیا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ان لفظوں پر غور کیجیے, یعنی تینوں کے سیم میننگ ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے مالک, داتا, والی, خدا, تو سب چیزوں کے مطلب ایک ہی ہوا ہے نا, خدا یا اللہ, ٹھیک ہے نا. اب دوسرا ہے طاقت, قوت. طاقت بھی قوت کو کہتے ہیں, قوت طاقت کو کہتے ہیں, انہیں دونوں کے سیم مطلب ہے, سیم میننگ ہے. یعنی انرجی کو بولتے ہیں نا, پاور آتی ہے تو بولتے ہیں طاقت ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح اب دیکھیے نیکسٹ جو ہے ہمیں جوڑے ملانے. حصہ الف اور بے کے صحیح جوڑ ملائیے. تو میں نے دیکھیے یہ جوڑ ملا دیے, آپ لوگ دھیان سے دیکھیں گے. ابھی دیکھیے پھول سا نازک, تو پھول نازک ہوتا ہے نا, تو پھول سا نازک. ریشم سا نرم, تو ریشم جو ہے نرم ہوتا ہے نا, سافٹ ہوتا ہے. پتھر سا سخت, پتھر سخت ہوتا ہے نا ایک دم. آگ سا گرم, برف سا ٹھنڈا, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ بالکل دھیان سے ملا لیں گے. اب اگلا کویشچن ہے, سوچیے اور بتائیے محنت کی عادت کے علاوہ اور کچھ اچھی عادتیں بتائیے. تو اور اچھی عادتیں کیا ہو سکتی ہیں, دیکھیے کیا ہمیں سچ بولنے کی عادت ہونی چاہیے, ہمیشہ ہم سچ بولیں, کام وقت پر کریں, یہ بھی تو اچھی عادت ہے نا. صبح ہم جلدی اٹھیں, بڑوں کی عزت کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری کچھ اچھی عادتیں ہیں, یہ آپ لوگ لکھ لیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے خوشخط لکھیے. خوشخط کا مطلب ہوتا ہے اچھی لکھائی, یعنی اچھی رائٹنگ میں ہمیں لکھنی ہے. تو یہاں پر دیکھیے بندو لکھا ہوا ہے, تو آپ کو یہاں پر بندو ایسے بے کا ایک شوشہ بنائیں گے, پھر نون کا, پھر دال, پھر واؤ, اس کے بعد نون غنہ, تو ہو گیا بندو, ہے نا. اس کے بعد جہان, تو جیم آدھی جیم بنا کے پھر ہے الف کریں گے, پھر یہاں ہے کا یہ لگائیں گے, پھر اس کے بعد نقطہ جیم کا, پھر نون نقطہ لگا لیں گے, جہان. اس کے بعد اگلا آگے چلتے ہیں ہم. یہ دیکھیے ہمیں, تو ہے کا شوشہ بنائیں گے, پھر میم, پھر یہ نون غنہ. تو اس طرح بنائیں گے, اور یا ساری پریکٹس کریں گے ہم. خوشخط کا مطلب ہوتا ہے اچھی لکھائی, تو اچھی لکھائی میں آپ لکھنے کی پریکٹس کیجیے. یہاں پر ہے محنت, تو میم بنائیں گے آدھی میم, پھر ہے, پھر نون اور تے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے روشن, تو رے واؤ, پھر آدھی شین بنا کے نون کر دیں گے روشن. اگلا سوال ہے اس نظم کو یاد کیجیے. تو اس نظم کو آپ لوگ زبانی یاد کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہیں پر ہمارا پوری نظم جو ہو گئی ہے مکمل, ہماری نظم ہو گئی نا کمپلیٹ. تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو بھی کمپلیٹ کر رہی ہوں. امید کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, تاکہ جو ضرورت مند بچے ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے, کیونکہ آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری ہمت بڑھتی ہے. چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے, تو پلیز آپ لوگ میری ہمت بڑھا دیا کریے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.